بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتار اکیڈمی کی جانب سے میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر۔ عزیز طلبہ، آج ایک بار پھر 12ویں جماعت کے 8ویں سبق ہوائی کا مطالعہ کریں گے۔ مصنفہ کا نام ہے بیگم اختر ریاض الدین۔ آج اس سبق پر یہ ہمارا تیسرا اور آخری لیکچر ہوگا۔ اگر آپ نے پہلے 2 لیکچر نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان دونوں کے لنکس موجود ہیں۔ پہلے 2 لیکچرز میں ہم نے 6 پیراگراف کی تشریح کی اور آج ہم تیسرے لیکچر کا آغاز کریں گے پیراگراف نمبر 7، 8 اور 9۔ مصنفہ لکھتی ہیں، سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے۔ پہلے ہی حلے میں $32 کی کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، کار بھر گئی۔ حلے کا مطلب یلغار، حملہ، دھاوا وغیرہ وغیرہ۔ اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ نرسری جو شیر خوار بچے ہیں ان کے کھیلنے کا انتظام ہوتا ہے یہاں پہ۔ میاں نے ہمارے پیچھے کچھ گھر کا سامان مثلاً سیکنڈ ہینڈ کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر اور باغ کی ہلکی کرسیاں وغیرہ خرید رکھا تھا۔ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل سے ہوا ہے جو غریبوں، مفلوجوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی۔ توسل کا مطلب توسط سے، ذریعے سے۔ اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو پھٹیچر فرنیچر سے بھر لیا۔ پھٹیچر فرنیچر، ٹوٹا پھوٹا پرانا خستہ حال فرنیچر۔ کار 1857 کا ماڈل تھی۔ جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی۔ اس کے پراسرار پٹاخے نامعلوم کہاں سے چھوٹتے تھے۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے، میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی سے صفائی کرے گی، میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے۔ ہم لاجواب ہو گئے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ملک میں اگر کار چلاؤں تو کم از کم مانوس ڈھانچہ تو ہو۔ اس کم بخت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، بالکل بے سر و پا، یعنی جس کا کوئی سر پاؤں نہ ہو۔ لیکن شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کی لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دی، مطلب دھوکہ نہ دیا۔ پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، 2 دھپ لگاؤ یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمرے ناچنے بند ہو جاتے تھے۔ دھپ لگانا یہاں تھپڑ لگانا ہے جی اس کا مطلب، اور دوسرا یہ کہ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ترمرے۔ یہ ترمرے جو ہے جی یہ اس کا جو لفظی مطلب ہے جو لغت میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے سامنے کچھ ستارے سے نظر آتے ہیں، تارے سے، ان کو ترمرے بولتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے یہاں کسی اور معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جب پرانا ٹیلی ویژن جب چینل نہیں آ رہا ہوتا تو اس پر بھی اس طرح کے ترمرے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے پرانا ٹیلی ویژن دیکھا ہو، آج بھی کچھ گھروں میں پائے جاتے ہیں، تو ان پر جب چینل نہ آئے تو سفید اور کالے رنگ کے کچھ ستارے سے نظر آتے ہیں یا دبے سے نظر آتے ہیں، تو چینل آتے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو مصنفہ نے ترمرے کہا ہے کہ ترمرے ناچنے بند ہو جاتے تھے، یا پھر بعض اوقات کبھی اگر وہ نہ چلتا تو 2 تھپڑ لگاتے، گرم کمبل ڈالتے تو پھر اس کے وہ تارے ختم ہو جاتے۔ پھر گھنٹوں صحیح چلتا تھا جب تک کہ چینل نہ بدلو۔ چینل بدلی اور پھر وہی دمو کے تھپڑ، گرم پانی کی بوتل، وہ پھر چل پڑا۔ تو صاحب یہ تو ہوائی کا ازدواجی رخ تھا۔ اب تک گھرستن ماں بیوی بول رہی تھی۔ گھرستن کا مطلب سگڑ، گھریلو، سلیقہ مند بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ گھرستن ماں بیوی 2 وقت بلکہ اگلے 2 دن کا اکٹھا کھانا پکا کر ریفریجریٹر میں بھر کر آزادی کا سانس بھی لیتی تھی۔ جگہ جگہ سیر پر خود نکل جاتی تھی، لائبریریوں سے گود بھر بھر کر جزائر ہوائی بلکہ
سارے بحر الکاہل کے جزائر پر کتابیں لاتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقات، پروفیسر صاحبان سے گفتگو، سیاحوں اور طلباء سے میل جول بہت اچھا وقت گزرا۔ ہونولولو کے مختلف مدارج ابھرنے شروع ہوئے۔ مدارج درجے کی جمع ہوتی ہے جی۔ اس کی ہمہ گو زندگی کی چاشنی کا چسکا لگ گیا۔ ہمہ گو طرح طرح کی، قسم قسم کی زندگی۔ چاشنی کا لفظی مطلب ہوتا ہے ذائقہ، ذائقہ، چسکا لگ جانا، عادت پڑ جانا، لت پڑ جانا وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ، ان 2-3 پیراگراف میں مصنفہ نے سپر مارکیٹ کی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا پیراگراف نمبر 6، اس میں سپر مارکیٹ کا بڑا تذکرہ تھا کہ بہت بڑی ہوتی ہے، ساری مارکیٹوں کا مہا گرو اسے کہا جاتا ہے، اور ہمارے مال روڈ کی ساری دکانیں اس میں سماج ہیں۔ اس میں ایک ٹرالی لیں اور بس سامان ڈالتے جائیں اور چلتے چلتے تھک جائیں، لیکن اس مارکیٹ کا احاطہ ختم نہیں ہوتا۔ آگے اب اس پیراگراف میں کہتی ہے کہ سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتی ہیں، یعنی اس قدر افراط ہوتی ہے کہ عورت کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور پھر اس کے بٹوے بھی کھل جاتے ہیں، اس کا دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ خریدنے کا۔ تو انہوں نے پہلی ہی باری میں پہلے ہی حلے میں $32 کی خریداری کر لی اور کار جو ہے وہ بھر گئی، اور وہاں پہ الگ سے نرسری بھی تھی جہاں پہ بچے چھوڑ کر آپ اطمینان سے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تو پھر میاں کی خریداری کے بارے میں بتاتی ہیں کہ انہوں نے میرے آنے سے پہلے اپنے گھر میں کچھ فرنیچر جو تھا وہ بھر لیا تھا، اور ایک سستی دکان جہاں سے غریبوں، مفلوجوں اور یتیموں کے لیے سامان جو ہے مہیا کیا جاتا ہے، وہاں سے خیرات کے جذبے میں وہاں سے خرید لیا تھا، کیونکہ مصنف نے زیادہ دیر وہاں پہ رہنا نہیں تھا، عارضی ٹھکانہ تھا، اس لیے انہوں نے پرانا فرنیچر لے کر کام چلایا۔ پھر اس پیراگراف میں ایک پرانی کار کا بھی ذکر ہے جو ان کے پاس تھی، اور مصنفہ نے طنز کیا ہے کہ وہ 1857 کا ماڈل لگتی تھی، اور جب چلتی تو دنیا دیکھتی اور جب چلتی تو دنیا شکر کرتی، یعنی یہ حال تھا اس پرانی اور ہنستا حال کار کا۔ لیکن پھر بھی مصنفہ کہتی ہیں کہ اس نے ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ ہم نے ہزاروں کلومیٹر کی سیر کی ان جزیروں پر، تو اسی گاڑی پر ہم سفر کرتے بھی رہے، لیکن اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی خراب نہیں ہوئی۔ پھر ایک پرانے ٹیلی ویژن کا تذکرہ ہے جی، کہ ایسا ٹیلی ویژن میرے میاں نے لے رکھا تھا، پرانا ٹیلی ویژن تھا کہ چلتا چلتا بند ہو جاتا اور اس کے سامنے تارے ناچنا شروع کر دیتی، اور جب اس پر تھپڑ لگاتے، گرم پانی اس کے اوپر رکھتے یا پھر کمبل ڈالتے، تو پھر شاید حرارت محسوس کرتا اور پھر دوبارہ چل پڑتا۔ اور اس کے بعد آخری جو بات انہوں نے کی ہے کہ ہونولولو کے مختلف مدارج، مختلف درجے جو تھے وہ ابھرنا شروع ہو گئے تھے، یعنی مختلف چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی تھی، مختلف علاقے، مختلف جو مقامات تھے جو سیاحت کے لیے بہت عمدہ تھے، اور وہاں پہ جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں۔ تو وہ جو ایک سگڑ اور گھریلو قسم کی عورت تھی، مصنفہ اپنے بارے میں انہوں نے کہا ہے، وہ مختلف جزیروں پر جاتی اور وہاں سے کتابیں جو ہیں وہ لے آتی، اور گود بھر بھر کر کتابیں جو ہیں وہ لے کر آتی۔ تو پھر جو ہونولولو کے مختلف مدارج دیکھنے کو ملے، اس سے اندازہ ہوا کہ یہاں تو بے شمار دیکھنے کے مقامات ہیں، اور پھر یہ بھی مصنفہ نے کہا ہے کہ یہاں طرح طرح کی جو زندگی تھی، یعنی کہ رنگا رنگی تھی، اس کے ذائقے کا چسکا لگ گیا تھا، اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ تو آئیے جی اب چلتے ہیں آگے، پیراگراف نمبر 10 جو ہے اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ہوائی میں امریکہ کی فیڈرل حکومت نے ایک عظیم الشان مرکز کھولا ہے جسے ایسٹ ویسٹ سینٹر کہتے ہیں۔ اس کی حسین حدود اور امارات میں مغرب اور مشرق کے عالم مدعو کیے جاتے ہیں، یعنی دعوت دی جاتی ہے ان کو۔ جو سینئر اسکالر کہلاتے ہیں وہ مرکز کے خرچ پر آتے ہیں، $1200 کا وظیفہ ہر مہینے پاتے ہیں۔ اس ننھے سے وظیفے میں ایک خاندان ٹھاٹھ کر سکتا ہے، یعنی عیش کر سکتا ہے۔ 10 مہینے یا 10 سال کورس کی میعاد ہوتی ہے، یعنی مدت ہوتی ہے۔
اس دوران میں جو مرضی آئے کیجئے، پڑھیے، لکھیے، ریسرچ کیجئے، تاثرات قلم بند کیجئے، کوئی پابندی نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کلاس نہیں، کوئی وقت نہیں۔ واہ! میرے میاں اس آزادی پر مگن تھے۔ آپ کا آرام دہ کمرہ، ٹائپ رائٹر، غسل خانہ، بہترین لائبریری، ساتھ ہی سستا اور مزے کا ریستوران، ارد گرد لڑکے لڑکیاں، آزادی کی فضا۔ اکثر عالم سگریٹ کا دھواں اور غپ اڑاتے پائے جاتے تھے، لیکن کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ گپ اڑانا، گپ شپ لگانا۔ کچھ عالم کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں جو یہ مرکز بہت فخریہ شائع کرتا ہے۔ تو اس پیراگراف میں جو سب سے اہم بات ہے، بلکہ یہ پیراگراف سارے کا سارا اہم ہے، اس میں اس سینٹر کا ذکر ہے، اس مرکز کا ذکر ہے جو کہ وہاں کی امریکہ کی ہوائی میں امریکہ کی فیڈرل حکومت نے ایک مرکز کھولا تھا۔ فیڈرل کا مطلب ہوتا ہے مرکزی حکومت یا وفاقی حکومت۔ تو یہ ایک مرکز تھا جی وہاں پر، اور وہاں دنیا بھر سے مختلف جو سینئر اسکالر لوگ ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں یا محقق ہوتے ہیں، ان کو یعنی جو بھی کسی بھی شعبے میں کسی نے اپنی اہم اور انتہائی اہم خدمات سر انجام دی ہو، تو ان کو وہاں پر بلایا جاتا ہے۔ ہر کسی کو نہیں بلایا جاتا، کچھ خاص لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو انتہائی سینئر اسکالر ہوتے ہیں۔ تو وہ اسی مرکز کے خرچ پر آتے ہیں، $1200 وظیفہ بھی پاتے ہیں، اور اس ننھے سے وظیفے میں ایک پورا خاندان عیش کر سکتا ہے۔ تو 10 مہینے یا سال جو ہے اس کی مدت ہوتی ہے۔ وہاں پہ کوئی کلاس تو ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ جو مرضی آئے کیجئے، پڑھیے، لکھیے، ریسرچ کیجئے، کچھ لکھیے، لائبریری میں جائیے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی کلاس نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ یعنی وہاں پہ آپ نے آزادی کے ساتھ رہنا ہے۔ شاید وہاں پہ کچھ ریسرچ ورک آپ کریں تو ایک اچھی سرگرمی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا آرام دہ کمرہ تھا، ان کے میاں کا ٹائپ رائٹر تھا۔ ٹائپ رائٹر کا ذکر اس میں آ گیا جی، جو کہ اب فی زمانہ جو ہے نہیں استعمال ہوتا، لیکن جب کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، اتنا جدید دور نہیں تھا، تو ٹائپ رائٹر پر ہی لوگ ٹائپ کیا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ یہ ریستوران بھی ہے، اور لڑکے لڑکیاں، آزادی کی فضا ہے۔ اکثر عالم سگریٹ پیتے پائے جاتے ہیں اور گپ شپ لگائے پائے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس آزادی کی زندگی میں ان کے میاں بھی مگن تھے، مصروف تھے، کھوئے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ وہاں کا جو سینٹر ہے، اگر آپ وہاں پر کچھ ریسرچ کرتے ہیں، کچھ لکھ جاتے ہیں، تاثرات قلم بند کرتے ہیں، کچھ کتابیں لکھ جاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ مرکز جو ہے بڑے فخر کے ساتھ شائع کرتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جی آخری جو پیراگراف ہیں 11، 12 اور 13، اس کو پڑھتے ہیں جی۔ ہاں، تو ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی میں یوں تو عرضی قربت ہے، لیکن ازلی رقابت بھی ہے۔ عرضی قربت، زمینی قربت، یعنی وہ قریب قریب ہیں۔ ازلی رقابت، پرانی دشمنی۔ تو رقابت تو ہوگی کیونکہ دونوں کا تعلق درس و تدریس سے ہے، تعلیم سے ہے، اس لیے رقابت تو ہوگی۔ کسی حد تک یہ رقابت صحت مند بھی ہے۔ تو جب ایک مقابلے بازی کا رجحان ہوتا ہے تو یقیناً جو ادارے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اس نے کہا ہے کہ یہ دشمنی، یہ رقابت ایک صحت مند بھی تھی۔ امریکہ کے بہترین پروفیسر اور اعلیٰ ذہن سردی گرمی لیکچر کے لیے بلائے جاتے تھے۔ سردی گرمی لیکچر مطلب یقیناً ڈیبیٹ کی بات ہو رہی ہے، مباحثے کی بات ہو رہی ہے۔ طرح طرح کی نمائشیں، فلم، جشن منائے جاتے۔ اس کی جدید عمارات کے سامنے لمبی سے لمبی موٹریں جو آدھی طلبہ کی اور آدھی پروفیسروں کی ہوتی ہیں، امریکہ کی افراد کا صحیح ثبوت ہے۔ افراد بہت زیادہ ہونا، کثرت سے ہونا۔ اس مغرب و مشرق کے مرکز کا ایک جاپانی باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اتنا ایمان شکن ہے کہ میں اکثر لائبریری میں جاتے جاتے اس میں گھس جاتی تھی۔ ایمان شکن ہونا، ایمان کو متزلزل کرنے والا، لیکن یہاں اس کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ ہے ارادہ بدل دینے والا۔ جزائر ٹوہیٹی کے پھول، خصوصاً گارڈینیا، زرد چمیلی، کنول، کچا کچا سبزہ، نڈھال پانی اور رنگین مچھلیاں، اور اس کی پشت پر متنوع درختوں کا ذخیرہ۔ یہ جو مختلف جزائر ہیں
جی چھوٹے چھوٹے جزائر، ان کو جزائر ٹوہیٹی کہا گیا ہے۔ متنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہونا، طرح طرح کے ہونا، کئی قسم کے ہونا، ٹھیک ہے جی۔ پشت کا مطلب پیچھے۔ اس ایسٹ ویسٹ سینٹر کے علاوہ یونیورسٹی کا میلوں میں پھیلا ہوا احاطہ بھی ایک دیدہ زیب سبزہ زار ہے۔ احاطہ گھیراؤ، سبزہ زار گھاس کا میدان، دیدہ زیب انتہائی خوبصورت۔ ہر قدم پر گل آویزاں روشیں اور باڑے بتدریج باڑے، لیکن اس کے علاوہ جو سب سے دل پذیر عنصر وہ اس فضا میں پایا جاتا تھا وہ تھا بین الاقوامی طلبہ کا ربط ضبط۔ گل آویزاں یعنی جہاں پھولوں سے سجی ہوئی، پھولوں سے بھری ہوئی، روش کہتے ہیں جی باغ میں یا کسی پارک میں جو چلنے کا رستہ ہوتا ہے اس کو روش بھی کہتے ہیں، اس کو پٹری بھی کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے روشیں۔ بتدریج کا مطلب درجہ بدرجہ، تو باڑیں لگی ہوئی تھی جی، یعنی وہاں پہ لوہے کی تاریں لگی ہوئی تھی، نوکدار تاریں، ان کو باڑیں کہا گیا ہے، تو جگہ جگہ تھی۔ دل پذیر، انتہائی پسندیدہ، خوبصورت بھی کہہ سکتے ہیں، عنصر کوئی حصہ کہہ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور بین الاقوامی طلبہ کا ربط یعنی ان کا میل جول جو تھا وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنوبی بحر الکاہل سے لے کر جاپان، انڈونیشیا، برما، ملایا، فلپائن، کوریا، ویتنام، فجی کے جزائر، آسٹریلیا، پاکستان، ہندوستان، یورپ اور امریکہ کے جواں سال جوئندگان علم یہ معاشرتی تنوع بھی ایک تعلیمی حیثیت رکھتا تھا۔ تو جوئندگان علم، علم کے متلاشی، علم کی تلاش میں رہنے والے، طالب علم بھی اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے، یعنی علم کا طالب۔ تو عزیز طلبہ، اس آخری ان دو تین پیراگراف ہیں، اس میں ذکر آیا ہے ایک بار پھر ایسٹ ویسٹ سینٹر کا اور ہوائی کی یونیورسٹی کا، کہ وہ ایک ہی مطلب شہر میں قریب قریب ہے، یعنی زمینی قربت ہے، لیکن ایک ازلی رقابت بھی ہے، اور یہ بہت صحت مند ہے، اس سے وہاں کو تعلیم کو فروغ ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں پہ ایک جاپانی باغ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پر امریکہ کے اعلیٰ قسم کے ذہن جو ہیں وہ بلائے جاتے ہیں سردی گرمی لیکچرز کے لیے، اور وہاں پہ جو لمبی جو گاڑیوں کی جو ایک صف نظر آتی ہے، اور بے شمار گاڑیاں ہوتی ہیں، آدھی طلبہ کی اور آدھی پروفیسرز کی۔ پھر جاپانی باغ کا جیسے میں نے کہا ایک تذکرہ جی، کہ اس قدر خوبصورت ہے کہ محترمہ جب وہاں سے گزرتی تھی تو ان کی منزل کوئی اور ہوتی، لیکن وہ اپنا ارادہ بدل کے اس جاپانی باغ میں گھس جاتی تھی، اور وہاں پہ کیا تھا کہ گارڈینیا کے پھول، زرد چمیلی، کمل کچا کچا سبزہ تھا، اور نڈال پانی اور رنگین مچھلیاں وہاں پہ نظر آتی تھی، اور اس کے پیچھے طرح طرح کے درختوں کا ذخیرہ بھی تھا جو کہ اس جاپانی باغ کو اور خوبصورت بنا دیتا تھا۔ پھر جی اس میں ایسٹ ویسٹ سینٹر کا جو میلوں میں پھیلا ہوا اس میں جو احاطہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، اور گھاس کا میدان ہے، طرح طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں، اور پھولوں کی ان جو روشیں ہیں ان کے ساتھ باڑے ہیں، اور باڑوں کے ساتھ جو ہیں پھول سجے ہوئے ہیں، بے پناہ پھول۔ اس کے علاوہ جی جو سب سے دل پذیر عنصر وہاں پہ ہے جی وہ ہے بین الاقوامی طلبہ کا میل جول، اور مختلف ممالک یعنی ایشیا بھر کے اور امریکہ کے جو مختلف ممالک کے جو طلباء ہیں وہ سب وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا ہر ایک کی اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنا رہن سہن ہے، اور یہ جو ان کا ملنا ملانا ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے ایک معاشرتی جو تنوع ہے، یہ بھی ایک طرح سے تعلیمی حیثیت رکھتا ہے کہ اس طرح بھی لوگ ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سبق جو ہے مکمل ہوا، امید ہے کہ کچھ کمی نہیں رہ گئی ہوگی، اگر کچھ رہ گیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس پر بھی بات ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔